الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا صدق الله مولانا العلي العظيم۔ کل کی اخیر کی آیات میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر تم یہ دیکھ رہے ہو کہ دنیا میں بے اعتدالی کے باوجود عذاب نہیں آ رہا ہے تو اس کو اللہ کی غفلت نہ سمجھنا، بلکہ اللہ کا حلم، اللہ بردبار ہیں، اللہ بدلہ لینے میں جلدی نہیں کرتے، ہر چیز کی ایک وقت اور ایک میعاد، ایک خاص وقت مقرر ہے، اس پر جا کر عذاب آیا کرتا ہے۔ آج کی شروع کی آیات میں اللہ پاک ایک خاص مضمون کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ عرب کا ماحول یہ تھا کہ عرب کی جو پرانی قوم تھی وہ تھی مشرک، اور یہود و نصارہ اہل کتاب یہ عرب کے باہر سے آئے ہوئے تھے، اور مکہ میں آ کر یا مدینہ کے اطراف میں آ کر اپنی آبادیاں ان لوگوں نے بسا لی تھیں۔ یہ یہود و نصارہ ان کے پاس کتاب ہونے کی وجہ سے یہ اپنے آپ کو ذرا مہذب سمجھتے تھے، تہذیب یافتہ اپنے آپ کو یہ لوگ مشرکین عرب سے اونچا سمجھتے تھے، اس معنی کر کہ ہم تو پڑھے لکھے لوگ ہیں اور ہمارا مقام تم سے اونچا ہے۔ مشرکین اس بات کو اپنے لیے عار سمجھتے تھے، اور چونکہ ان کی کتابوں میں یہ بات موجود تھی یہود و نصارہ کی کہ عرب میں ایک نبی پیدا ہونے والے ہیں جن کے اوصاف اور کمالات یہ ہوں گے، تو یہ کفار مکہ قسمیں کھا کر یہود و نصارہ سے یہ کہا کرتے تھے کہ اگر وہ آ گئے
جن کی خبر تمہاری کتابوں میں دی گئی ہے تو ہم تو ان کا ساتھ دیں گے، ان کی بات کو مانیں گے، ان کو نبی مانیں گے، اور تمہارے مقابلے میں ان کی تابعداری ہم زیادہ کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں اس مضمون کو اللہ نے سورہ انعام کے اندر بھی بیان فرمایا، سورہ فاطر جو چل رہی ہے اس کے اندر بھی اللہ پاک نے بیان فرمایا۔ اللہ یاد دلاتے ہیں کہ دیکھو تم ہی تو ہو جو کہا کرتے تھے کہ اگر نبی ہماری قوم میں یعنی عرب میں پیدا ہوئے، چونکہ سارے انبیاء وہ بنی اسرائیل میں سے ہوئے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم کی اولاد حضرت اسماعیل سے پیدا ہوئے، گویا کہ آپ بنی اسرائیل میں سے نہیں تھے، اور یہود و نصارہ یہ بنی اسرائیل میں سے ہیں۔ تو یہ لوگ بڑی قسمیں کھا کر یہ بات کہا کرتے تھے کہ اگر وہ ڈرانے والا پیغمبر ہمارے درمیان آیا تو ہم شرک نہ کر کے بلکہ ان کی بات مانیں گے، ان کو قبول کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں اب وہ نبی تمہارے درمیان ظاہر ہو گئے ہیں، اب تمہیں ان کی بات کو ماننا پڑے گا۔ ہوا یہ کہ وہ نبی تشریف لائے تو اطاعت اور فرما برداری کرنے کے بجائے یہ تو اور بدکنے لگے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو بدکنے کی، تکبر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے تمہارے درمیان نبی بھیجے، ان کو مانو، اور اگر ان کے خلاف بری تدبیریں کرو گے تو وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، جو لوگ بری تدبیریں کرتے ہیں، کسی کے بارے میں غلط خیال رکھتے ہیں، تو برائی کرنے والے یا بری تدبیریں کرنے والے اس کا وبال بری تدبیریں کرنے والوں پر آتا ہے۔ آپ کہیں کہ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی برائی کرتا ہے، بری تدبیریں کسی کے مقابلے میں کرتا ہے، اور آج پورا عالم اسلام کے مقابلے میں اہل کفر متحد ہیں اور ساری تدبیریں کر رہے ہیں، آپ کہیں وہ تو کامیاب ہیں، تو دیکھیے یہ کامیابی نہیں ہے بلکہ یہ ناکامی ہے، اور ناکامی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اصل کامیابی دنیا کی کامیابی نہیں ہے، اصل کامیابی اخروی کامیابی ہے۔ اور اللہ نے جو فرمایا کہ برائی کرنے والوں کے سر برائی آیا کرتی ہے، حدیث میں آتا ہے کہ ظالم کے ظلم کا بدلہ اللہ پاک ظالم کو دنیا میں دے دیتے ہیں، اور اگر نہیں یقین آتا تو دیکھو عاد قوم ثمود، اللہ فرماتے ہیں ان کے حالات کو جا کر دیکھو، اولم یسیروا فی الارض، کیا زمین میں تم سفر نہیں کرتے؟ جا کر دیکھو، فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین، کہ اللہ نے ظالموں کا انجام کیسا کر رکھا ہے۔ اور یاد رکھو فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ اپنے قانون میں بدلاؤ نہیں کرتا۔ کیا مطلب؟ کہ ایسا نہیں ہوگا کہ عذاب، اگر اللہ کا دستور یہ ہے کہ مشرکوں کو آتا ہے، ظالموں کو آتا ہے، نافرمانوں کا آتا ہے، یہ اللہ کا دستور ہے، پکڑ مجرموں کو ہوتی ہے۔ اللہ ایسا نہیں کرے گا کہ ایمان والوں کو پکڑنے لگے، یا اللہ کی پکڑ مجرموں کو بجائے اپنے خاص بندوں کی ہونے لگے۔ اللہ اپنے اس قانون کو جو بنا رکھا ہے، یہ اللہ کا قانون ہے، اس قانون میں اللہ تبدیلی نہیں کرتا۔ اگر یقین نہیں آتا تو جاؤ دیکھو قوم عاد کو، قوم ثمود کو، کہ جو بڑی بڑی عزت اور قوت کے مالک تھے، ان کا خیال یہ تھا کہ ہمیں اس دنیا میں کوئی ہمارا بال بھی باکا نہیں کر سکتا، ہمیں کوئی ہرا نہیں سکتا، لیکن اللہ کی طاقت، اللہ کی قوت، اللہ کا علم سب کو اپنے اندر گھیرے ہوئے ہے۔ جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو اس سے کوئی بچ نہیں پاتا۔ اس مضمون کو اللہ نے یہ آج سورہ فاطر کی اخیر کی آیتوں میں بیان فرمایا، اور
کفار و مشرکین اور خاص طور پر ان لوگوں کو جو قسمیں کھاتے تھے اس بات کی کہ اگر نبی آ گئے تو ہم ان کی بات مانیں گے، اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو نبی آ چکے ہیں اور ان کی بات مانو، بدکنے کے بجائے تواضع کے ساتھ ان کی بات مانو، اور دیکھو کسی کے خلاف بری تدبیریں نہ کرو، اس لیے کہ بری تدبیریں کرنے والے کہ حق میں وہ تدبیریں آپ کسی کے خلاف پروپیگنڈا بنائیں، اللہ فرماتا ہے قانون یہ ہے کہ بری تدبیریں کرنے والوں کے خلاف بری تدبیریں پڑا کرتی ہیں۔ 3 چیزیں اللہ کے نبی نے فرمائی ایسی ہیں کہ جن کا عذاب دنیا میں ملا کرتا ہے، ان میں سے ایک چیز ہے کہ آدمی ظالم اگر بنتا ہے تو اس کا بدلہ دنیا میں ملتا ہے۔ اسی طرح سے ایک چیز بیان کی جاتی ہے کہ اگر والدین کی نافرمانی کی جائے تو اس کا بدلہ دنیا میں ملتا ہے۔ اسی طرح تیسری چیز بیان کی جاتی ہے کہ اگر آدمی وعدہ خلاف ہو تو اس وعدہ خلافی کا وبال دنیا میں آیا کرتا ہے۔ یہاں آیت میں اللہ نے فرمایا کہ دیکھو برا سوچنے والوں کے خلاف برائیاں آیا کرتی ہیں، اور اگر کبھی تم سوچو کہ برائی کرنے والے اپنے مشن میں کامیاب ہیں تو وہ کامیاب نہیں ہے، دنیا کی کامیابی کوئی کامیابی نہیں ہے، آخرت میں جب اس کا وبال دیکھیں گے تو سوچیں گے کہ ہم تو خسارے میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ دستور ہے اللہ کا کہ ظالموں کو پکڑتا ہے، اور تم اس دستور میں کہیں لچک نہیں دیکھو گے۔ جاؤ دیکھو قوم عاد کو، قوم ثمود کو، قوم فرعون کو، کہ اللہ نے ان کو کیسا ہلاک کیا کہ جن کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم سے زیادہ طاقت میں کون بڑھا ہوا ہے۔ اور اللہ کی طرف سے جب کوئی پکڑ آیا کرتی ہے تو کسی طاقتور کو وہ پکڑ بخشا نہیں کرتی، لیکن ہر چیز کا ایک وقت متعین ہوتا ہے، اسی وقت پر اللہ کی طرف سے وہ پکڑ آیا کرتی ہے۔ اس مضمون کو اللہ نے ان آیتوں میں جو سورہ فاطر کی آخر کی آیتیں ہیں بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَى مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا۔ اور ان لوگوں نے یعنی کفار مکہ نے پہلے اللہ کی بڑے زوروں میں قسمیں کھائی تھیں کہ اگر ان کے پاس کوئی خبردار کرنے والا پیغمبر آیا تو وہ ہر دوسری امت سے زیادہ ہدایت قبول کرنے والے ہوں گے۔ یعنی یہود و نصارہ جو انہیں عار دلایا کرتے تھے، یہ کہا کرتے تھے کہ دیکھو وہ نبی ہم میں سے آنے والا ہے، ہم ان کی بات زیادہ مانیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں مگر جب ان کے پاس ایک خبردار کرنے والا آ گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، تو اس کے آنے سے ان کی حالت میں اور کوئی ترقی نہیں ہوئی سوائے اس کے کہ یہ حق کے راستے سے اور زیادہ بھاگنے لگے۔ استکبارا فی الارض ومکر السیئ ولا یحیق المکر السیئ الا بأہلہ فہل ینظرون الا سنت الاولین فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا۔ اس لیے کہ انہیں زمین میں اپنی بڑائی کا گھمنڈ تھا، کہتے تھے ہم تو سردار ہیں، اور انہوں نے حق کی مخالفت میں بری بری چالیں چلنی شروع کی۔ کہیں تو اللہ کے نبی کو ساحر، جادوگر، نہ جانے کتنا آپ کو پریشان کرنے کی چالیں چلیں۔ اللہ فرماتے ہیں حالانکہ بری چالیں کسی اور کو نہیں، خود اپنے چلنے والوں ہی کو گھیرے میں لے لیتی ہیں۔ اب یہ لوگ اس دستور کے سوا کس بات کے منتظر ہیں جس پر پچھلے لوگوں کے ساتھ عمل ہوتا آیا ہے؟ یعنی پچھلے لوگ جو ظالم تھے
اللہ نے انہیں تباہ و برباد کیا، تو سن لیں جو لوگ ظالم ہیں اللہ ان کو برداشت نہیں کرتے۔ اگر یہ بات ہے تو تم اللہ کے طے شدہ دستور میں کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے کہ اللہ مجرموں کو برداشت نہیں کرتے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ مجرموں کے علاوہ اہل ایمان کو اللہ عذاب میں مبتلا کریں، یہ اللہ کا طے شدہ دستور ہے، اور نہ تم اللہ کے طے شدہ دستور کو کبھی ٹلتا ہوا پاؤ گے کہ اللہ کفار کے مقابلے میں، ظالموں کے مقابلے میں مظلوم کو ہلاک کر دیں۔ ایسا اللہ کا کے دستور کے خلاف ہے۔ اولم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا اشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الارض انه كان عليما قديرا۔ اور کیا ان لوگوں نے یعنی کفار مکہ نے زمین میں کبھی سفر نہیں کیا جس سے وہ یہ دیکھتے کہ جو لوگ ان سے پہلے گزرے ہیں ان کا انجام کیسا ہوا، جب کہ وہ طاقت میں ان سے بہت زیادہ مضبوط تھے۔ قوم عاد، قوم ثمود، قوم فرعون عمریں بہت لمبی لمبی تھیں، اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ آسمانوں یا زمین میں یا زمین کی کوئی چیز اللہ کو عاجز کر سکے۔ بے شک اللہ علم کا بھی مالک ہے، قدرت کا بھی مالک ہے۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا۔ اور اگر اللہ لوگوں کے ہر کرتوت پر ان کی پکڑ کرنے لگتا تو اس زمین کی پشت پر کسی چلنے والے کو نہ چھوڑتا، لیکن اللہ کا دستور قانون یہ ہے کہ وہ ایک خاص وقت، ایک معین مدت تک کے لیے اللہ نافرمانوں کو مہلت دیتا رہتا ہے، پھر جب ان کا مقررہ وقت آ جائے گا تو اللہ اپنے بندوں کو خود دیکھ لے گا۔ سبحان اللہ۔